اور آج کی مجلس میں مومن سے خطاب فرمائیں. سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بڑے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك جعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ اللہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی سے پہلے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو اس کائنات میں بھیجا، اور سب سے آخر میں نبیوں کے تاجدار طٰہٰ لقب پیغمبر سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے یہ تھا کہ ان ساری شخصیتوں کے نام اور ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہوتی، مگر تلاش و جستجو کے بعد بھی، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن جیسی بلند ترین کتاب میں بھی بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ 26 انبیاء کا ذکر ہے، جن میں سے 18 نبی صرف سورہ انعام میں ان کا تذکرہ پایا جا رہا ہے. لیکن نبی خاتم کا ذکر کچھ اتنا زیادہ ہے کہ لگتا ہے کہ گزرے انبیاء کا ذکر بغیر کسی وجہ کے قرآن میں پروردگار لانا نہیں چاہ رہا ہے، اور اپنے آخری نبی کا
کوئی بھی تذکرہ، کوئی بھی ذکر قرآن سے خارج نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں بعض آیات قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اور اس نتیجے تک پہنچایا تھا کہ ابتدا، انتہا، درمیانی زندگی ہر ایک کا تذکرہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے کیا ہے، یہاں تک کہ جب مسلمان پیغمبر کو لائق تذکرہ نہیں سمجھتا تب بھی خدا اپنے نبی کو لائق ذکر سمجھتا ہے اور اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنی ووجدک عائلا فاغنی۔ نبی جب ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو سہارا نہیں دیا، اور جب تمہیں غیر شہرت یافتہ دیکھا تو تمہیں شہرت نہیں دی، اور جب تمہیں غیر غنی دیکھا تو ہم نے تمہیں غنی نہیں بنایا۔ کل جہاں تک میں پہنچا تھا عزیزان گرامی وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر پہ احسان کیا اور پھر اس احسان کو اس طریقے سے قرآن کریم میں صبح قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ رہا ہے تاکہ اگر چشم بینا انسان رکھتا ہے تو اتنا سوچ سکے کہ جس کے ذریعے یہ احسان کرایا گیا ہے وہ شخصیت اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب نہ ہوتی تو پروردگار عالم اپنے سب سے اہم ترین نبی کو ان کی پرورش اور ان کی تربیت کو ان کے حوالے نہ کرے۔ کیا بات ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے سامنے جو بیان آتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے بچپن سے لے کے عنفوان شباب بلکہ شباب تک، آغاز اسلام بلکہ اس کے بعد تک پیغمبر کی بھی حمایت کی اور اسلام کی بھی حمایت کی۔ تو پھر آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہ پریشانی صرف اتنی سی ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے کلمہ پڑھ لیں اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جیسا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایسا مجمع اوروں کے سامنے بھی آتا ہے، آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں کہ کافر مانتے ہیں؟ آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں کہ کافر مانتے ہیں؟ کہ مسلمان مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ان میں سے کسی کا کلمہ سنا آپ نے؟ تو جب آج ہم صرف وہ باتیں دیکھ کے جو ایک اسلام کا ماننے والا کرتا ہے ہر ایک کو مسلمان مانتے ہیں، اس سے کلمہ نہیں پڑھواتے، اسی طریقے سے جناب ابو طالب کی پوری زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابو طالب نے پیغمبر کے سلسلے میں اور اسلام کے آگے بڑھانے کے سلسلے میں کیا 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 ہے، تو خود کردار ابو طالب کا بول رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ اب کلمہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے۔ سلام دیجیے محمد و آل محمد۔ کیونکہ قرآن نے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے اپنے اندر، مومن آل فرعون، مومن آل فرعون، ثابت کریں کہ اس مومن آل فرعون نے کلمہ کب پڑھا تھا۔ کبھی کبھی آدمی کا کردار خود اس کے اندر کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ڈپٹی نذیر احمد صدیقی ایک اہم اسلامی اسکالر گزرے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، عام مسلمانوں سے ان کا تعلق ہے۔ ایک عالم دین ہے، ایک عالم دین ہے اور منصف مزاج عالم ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی گزر گئی اس بات کی تحقیق میں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا. کیا لکھا انہوں نے؟ میری پوری زندگی گزر گئی اس بات کی تحقیق میں کہ جناب ابو طالب نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اور میں ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. کیا کہا انہوں نے؟ زندگی گزر گئی مگر نتیجے تک نہیں پہنچ سکا. جب انصاف پسند انسان ہوتا ہے تو بات صاف صاف کرتا ہے. پوری زندگی گزری میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا. اور پھر جو آگے وہ لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار میں بلند کیا اور بلند کر کے آواز دے رہے ہیں کہ پروردگار، اگر جناب ابو طالب نے ایمان قبول نہ بھی کیا ہو اور لوگوں کے قول کے مطابق وہ کافر رہے ہو تو معبود تو مجھے ایسا کافر بنا دے جیسے ابو طالب کافر تھے، ایسا مسلمان نہ بنا جیسا آج کا مسلمان. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا. کسی نے پالا تو نبی کو، تو نے کہہ دیا کافر، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا. یہ تو ان کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. انہوں جو تحریر فرمایا اسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیکن اب میرے اور آپ کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ آخر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے چلا تھا وہیں تک رہ گیا، نتیجے تک نہیں پہنچا، تو جب نتیجے تک نہیں پہنچے تو یہ دعا کیا ہے؟ جب انسان نتیجے تک نہیں پہنچا تو یہ دعا کیا ہے؟ غور کرنے میں اس مرحلے میں آیا، اس مرحلے تک پہنچا عزیزان گرامی کہ دوستی کسی سے ہو جاتی ہے، کسی کی کسی سے بھی ہو جاتی ہے. کوئی مذہب، کوئی مسلک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپس میں آنا جانا، بیٹھنا، کاروبار کرنا، کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر حقیقی دوستی تو پوری زندگی اگر ہم نے کسی غیر سے دوستی کر رکھی ہے اور کبھی اچانک یا میرا یا اس کا انتقال ہو گیا تو اب دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ وہ غیر مومن ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم ہے، تو دوستی کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی قبر کھودوں سے دفن کر دوں؟ جی نہیں، بلکہ میری محبت اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جس مذہب کو وہ مان رہا ہے اس کے ماننے والوں کو بلاؤں اور کہوں کہ بھائی یہ میرا دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا مگر میرا ہم مذہب نہیں تھا، اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ اپنے مذہب کی رسم و رواج کے اعتبار سے اسے تم جلا دو، اس کا انتم سنسکار کر دو. میں دوست ہوں، ساتھ ساتھ میں بھی اظہار عقیدت کروں گا مگر کام تمہیں کرنا ہے. اور اگر میں مر گیا تو اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میری چتا میں آگ لگا دی جائے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ میرے ہم مذہب لوگوں کو بلائے اور بلا کے کہے کہ یہ میرا دوست تھا مگر مذہب تمہارا مانتا تھا، اس لیے اپنے مذہب کے مطابق اس کی آخری رسوم ادا کر دو. چونکہ میں دوست ہوں، میں بھی دور کھڑا رہ کے اظہار عقیدت کروں گا مگر میں وہ ذمہ داریاں نہیں ادا کر سکتا جو تم ادا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ دوستی زندگی بھر ہے تو اس دوستی کی شرافت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے والوں کو بلائیں، وہ ہمارے والوں کو بلائیں. اور اگر میں نے اس کے والوں کو یا اس نے میرے والوں کو نہیں بلایا تو پھر
تو پھر اس کے والے یا میرے والے ڈنڈا لے کے پہنچیں گے. دوستی اپنی جگہ ہے مگر تھا ہمارا، ہم تمہارے رسم و رواج کے اعتبار سے آخری رسمیں نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو دوستی کسی سے ہو جاتی ہے مگر مر جائے تو ہوتا یہ ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے اذہان کو اس لیے ادھر متوجہ کیا کہ ممکن ہے کہ رشتے کی بنیاد پہ جناب ابو طالب پیغمبر کو بہت چاہ رہے ہوں، مگر مذہب اس میں مثلا خدا نہ خواستہ کوئی اور رکھتے ہو جیسا کہ کہا جا رہا ہے. اگر ایسا تھا تو انتقال کے بعد شرافت پیغمبر اعظم کا تقاضا یہ تھا کہ ابو جہل و ابو لہب سے کہتے میرے چچا تھے مگر تھے تمہارے. اس لیے لے جاؤ، اور اگر نہیں لے گئے تو انہیں آنا چاہیے تھا کہ مانا کہ تمہیں پالا مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، آخری رسمیں ہم انجام دیں گے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ نہ نبی نے انہیں دیا نہ وہ لینے کے لیے آئے، بلکہ تاریخ نے ہمیں بتایا جب ابو طالب کا جنازہ اٹھا تو آگے نبی کا ادا دے رہے ہیں، پیچھے علی کا ادا دے رہے ہیں. شاید ڈپٹی صاحب نے یہی منظر دیکھ کے کہا ہو پروردگار ایسے کافر پہ ہزاروں جانے قربان کہ جو مر جائے تو آگے نبوت کا ادا دے رہی ہو، پیچھے امامت کا ادا. جس کی بھی پیروی اس کا کرو دفاع، یہ تو ہے آپ کا. کسی اور کے باپ دادا مسلمان کر رہے تھے، اس میں کیا قصور ہے حیدر کے باپ کا؟ یہ ہے امیر المومنین کے پدر بزرگوار جنہیں ابو طالب کہا جاتا ہے. شخصیتوں کے پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، گھروں کو بھی پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں گھر مثلا کسی کو کوئی رشتہ کرنا ہو، اس گھر کے لوگ کیسے ہیں، ایماندار ہے، بے ایمان ہے، مذہبی ہے، لا مذہب ہے، اچھے ہیں، برے ہیں، تو ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں کیا بچے ہیں کہ برے، ایماندار ہیں کہ بے ایمان؟ بلکہ اس گھر کے نکلنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں. بچوں میں ایمانداری ہے کہ بے ایمانی ہے، تہذیب ہے کہ بدتمیزی ہے، اخلاق ہے کہ بد اخلاقی ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے یا گالم گلوچ ہے. بچوں کو جس انداز سے دیکھتے ہیں اسی انداز سے فیصلہ کرتے ہیں. بڑے اگر اچھے ہوتے تو یہ برے نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بچوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول کیا ہے، کیونکہ جس آغوش میں پلے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اب اگر جناب ابو طالب کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو بس اتنا دیکھیے، ابو طالب نے 2 بچوں کو پالا ہے. ایک کو پالا تو سید الانبیاء بنا، دوسرے کو پالا تو سید الاوصیاء بنا. جب پالے ہوئے بچے بلندیوں کی اس منزل پہ ہیں تو پالنے والا ابو طالب بلندیوں کی اس منزل.
بات یہاں سے شروع اس لیے کی ہے، اس لیے کہ کل یہیں پہ چھوڑ دی تھی بات میں نے، اور مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا تھا، اس لیے میں نے یہاں تک آپ کے ذہنوں کو پہنچایا کہ جناب نبی کے سلسلے میں جو کچھ بھی سامنے آیا قرآن کریم نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر محفوظ رکھا۔ حد ہے کہ نبی بولتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکا تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا نہ اس نے راہ ضلالت اختیار کی، وہ تو اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتا ہے جو اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ کوئی عمل کر رہے ہیں نبی، اس پہ بھی پہرے لگے ہوئے ہیں، اسے بھی ہم محفوظ رکھیں گے۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نبی یہ جو کنکریاں تم نے پھینکی ہیں، تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اور فرما رہے ہیں نا، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی جاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے الم نشرع لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا انشراح صدر نہیں کیا اور تمہارے پشت پہ جو بوجھ تھا اسے نہیں ہٹایا؟ جب مرحلے جنگ کی بات آتی ہے ایسے لڑتے ہیں جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار، اور جب مرحلے صلح کی بات آتی ہے آواز آتی ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ پیغمبر ساتھیوں کی چپکلی سے مایوس مت ہونا، انہیں کہنے دو، نبوت پر شک ہونے دو، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کیا۔ اور ہمارے نظارے گرامی تو ہر چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو ریکارڈ میں رکھا جا رہا ہے۔ نبی حج کے لیے جاتے ہیں تو فتح مکہ کے مناظر ہے، تو مکے کی زندگی ہے، تو مدینے کی زندگی ہے، تو راستے میں اگر کبھی رکنا پڑ رہا ہے تب بھی ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ۔ میں نے بہت کم آیتیں آپ کو سنائی ہیں عزیزان گرامی، لیکن جتنی بھی سنائی ہیں ان ساری آیتوں میں بڑے ہی احترام کے ساتھ پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے۔ یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، نذیر، بشیر، سراج منیر، رحمت للعالمین۔ لیکن یہ اکیلی جگہ ہے جہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الرسول۔ آج بشیر نہیں، آج نذیر نہیں، آج طٰہٰ نہیں، آج یاسین نہیں، اے رسول، اے ذمہ دار، پہنچاؤ اپنی ذمہ داری کو۔ کیا بات ہے! یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کیا بات ہے! اے نبی، اس عمل کو پہنچاؤ جو تمہارے رب سے تمہیں دیا گیا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ جہاں علی کا مسئلہ آتا ہے لوگ بڑے انجانے ہوتے ہیں۔ علی کے بابا ایمان لائے تھے، غدیر کا مرحلہ ہوا کیا تھا؟ غدیر میں مولا کہا تھا، اچھا تو مولا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صلوات جی محمد تو جب آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اس امر کو پہنچائیے جس کا حکم دیا گیا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا نے کہا کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، مگر جو ہوا تھا اگر نبی اسے نہ کرتے تو رسالت خطرے میں تھی۔ کیا بات ہے! کیا بات! جو بھی تھا
وہ نہ کرتے تو نبی کی رسالت خطرے میں تھی، جس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جب نہ کرنے پہ رسالت خطرے میں آ سکتی ہے تو نہ ماننے پہ اسلام میں خطرے میں۔ سلامات بھیجئے محمد و آل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر اس کام کو کر دیجئے، پہنچائیے اس مرحلے کو جس کا ہم نے حکم دیا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہیں ابھی غدیر میں نہیں پہنچے تھے نبی، تب کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا جبریل مجھے اپنے ساتھیوں سے ذرا ڈر لگ رہا ہے، چلے گئے۔ اب آگے کہتے ہیں اگر آپ نے نہیں پہنچایا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، پھر یہی جملہ دہرایا، پھر واپس گئے، اور اب رسول غدیر میں پہنچ چکے ہیں اور ادھر جبریل آئے، واللہ یعصمک من الناس، پریشان مت ہو، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب نبی نے جو اہتمام کیا ہے آگے والوں کو پیچھے بلایا جائے، پیچھے والوں کا انتظار کر دیا جائے، ساتھ میں جو ہیں انہیں ٹھہرا دیا جائے، بلال آگے بڑھو، اذان کو، تاکہ پیچھے والے تیزی سے آگے آ جائے، آگے والے واپس آ جائیں۔ اذانیں تو بڑی سنی تھی، مگر آج جب بلال اذان دینے کھڑے ہوئے تو ایک نیا انداز ہے، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ بلال آج یہ انداز کیوں بدلا ہوا ہے کہ یہاں پیغام بھی بدلی ہوا ہے، اس لیے انداز بدلا ہے۔ صبح قیامت تک یہ پیغام کسوٹی بنے گا حق و باطل کے درمیان۔ اب اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ کسے غدیر یاد ہے اور کسے یاد نہیں ہے، اذانیں سن لینا۔ سلام بھیجئے محمد و آل محمد۔ شمس الضحى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حیدری۔ صلوات بر محمد و آل تو غدیر میں یہ مجمع پہنچا۔ مجھے باقاعدہ غدیر نہیں پڑھنی ہے اس لیے کہ اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن تھوڑا حصہ اس کا، چونکہ مجھ سے پہلے غدیر کا ذکر ہوگا تو میں نے سوچا تھوڑا اس کا بھی ذکر کیا جائے، شامل ہو جایا جائے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ اور پھر عزیزان گرامی ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، پیغمبر نے اس سلسلے میں جب جبریل نے آ کے کہا اہتمام کیا، بلال کے ذریعے بلوایا گیا، اے نبی آپ تو کہنے ہی والے ہیں کہ حاضرین غائبین تک خبر کر دیں، تو یہ جانے والوں کو بلانا کیسا، یہ پیچھے والوں کو انتظار کیسا، ملیں گے تو خبر کر دیں گے کہ نہیں؟ ولایت علی کے موقع پہ جو گزر گئے بلا رہا ہوں، جو رہ گئے انتظار کر رہا ہوں، جو ساتھ ہے روک رہا ہوں، تاکہ بتاؤں کہ یہ مسئلہ صرف میرے زمانے کا نہیں، جو گزر گئے ولایت ان پہ بھی واجب ہے، جو ہیں ولایت ان پہ بھی واجب ہے، جو صبح قیامت تک آنے والے ہیں یہ خلائے ولایت۔ کیا بات ہے، ٹھہرایا گیا، روکا گیا۔ اب جب پتہ چلا کہ یہاں کوئی اعلان ہونا ہے، پیغمبر نے حکم بھی دے دیا ممبر لگایا جائے، مسلمان بیچارے یا رسول اللہ کیا ہے، نہ مکے سے لائے نہ مدینے سے، اب بیچ میں آپ مانگ رہے ہیں ممبر کہاں سے لائے، نہ ہم مدینے سے لائے
اور میں مکے سے اب یہاں ممبر کہاں سے لا کے دے؟ پیغمبر نے کہا اونٹ کے کجاووں کو کجاووں پہ رکھو، ممبر بن جائے گا۔ غدیر میں مسلمان کتنا بولا تھا؟ کتنا بولا تھا؟ نبی کہہ رہے ممبر چاہیے، تو غدیر میں اتنا بولا ہے کہ ایک ممبر نہیں بنا پا رہا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد اتنا سیانہ ہوا کہ صاحب ممبر بن گیا۔ پیغمبر نے ممبر بنوایا، تشریف لے گئے، ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد نبی نے دیکھا اتنا مقدس مجمع تو کبھی نہیں تھا، تازے تازے حاجی، تازی تازی حاجیات، تھوڑا بہت نہیں، 1.25 لاکھ تقریباً مقدس مجمع۔ کیا بات ہے؟ نبی کی نگاہیں اس مجمع کو دیکھ رہی ہے جیسے کتاب کھلی ہو، کتاب نہیں، کتاب اسلام کھلی ہے، کتاب اسلام نہیں، قرآن کھلا ہے۔ کہیں سورہ منافقون، کہیں سورہ کافرون، کہیں سورہ مومنون۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! میدان میں قرآنی سورے بکھرے ہوئے، سبحان اللہ۔ آتے آتے نبی ممبر پہ جاتے ہیں، سب سے خطاب کرتے ہیں، ایک طولانی خطبہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے آخر میں آل محمد کے سلسلے میں 3 بار تاکید کرتے ہیں، اور تاکید کرنے کے بعد پھر مجمع سے خطاب کرتے ہیں، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پہ تمہاری جانوں سے زیادہ مالک و مختار نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول۔ پھر پوچھا، پھر کہا ہاں، پھر پوچھا، پھر کہا ہاں۔ اب فرماتے ہیں امیر المومنین کو بلند کر کے، تاریخ کے لیے اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل نمودار ہوئی، نبی پشت علی کے پیچھے، علی شہر رسول کے آگے، گویا انداز سے بتا رہے ہیں ان 1.25 لاکھ حاجی و حاجیات کو، مقدس مآب مجمع کو دھیان رکھنا، جو ہی رسالت کا سورج غروب ہوگا، امامت کا مہتاب تمہارے سامنے آئے گا، اور یہ دکھا کے کہا الا ومن کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ اللہم والے من والا وعاد من عادا، والے والے جیسے دوست رکھے دوست رکھے، جیسے دشمن رکھے دشمن رکھے، وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر جو ان کی مدد کرے، واخذل من خذلہ، اسے ذلیل کر جو ان کو ذلیل کرے۔ اور کیا کہا؟ اللہم ادر الحق حیث ما دار۔ جاننے سے پہلے نبی نے خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ کہا، اللہم ادر الحق حیث ما دار، اے پروردگار حق کو ادھر گھما جدھر علی گھومے۔ یہ نہیں کہا علی کو ادھر گھما جدھر حق گھومے، فرمایا حق کو ادھر گھما جدھر علی گھومے۔ نبی کو پتا تھا کچھ دن کے بعد مسئلہ آئے گا، حق دیکھا جائے حق کدھر ہے، ادھر یا ادھر۔ نبی پہلے ہی کہہ گئے لوگ حق کے پابند ہیں لیکن حق خود علی کا پابند ہے۔ یہ نہ دیکھو حق کدھر گیا ہے، یہ دیکھو علی کدھر ہے۔
का खून है, जिसकी रगों में नस्ल उमैया का खून है, उसका नहीं है काम कहे या अली मदद। अकमल हुआ था दीन भी हैदर के नाम पर, मोमिन का है सलाम कहे या अली मदद। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा कान। ए परवरदिगार, हक को उधर घुमा दे, उधर उधर घुमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर अली घूमे। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए बात को रोक के खास अपने मजमे से खिताब करना चाहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, याद होगा कि मैंने अपने बयान का जो सरनामा आपके सामने पेश किया था, वो मोहब्बत व विलायत तो थी, मगर शऊर व वसीलत के साथ। अगर शऊर व वसीलत दरमियान से हट जाए तो फिर किसी चीज में कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए जरूरत है शऊर व वसीलत की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, इब्न मुलजिम का नाम सुना है ना? बेशुमार। ये रोज लानती नहीं था, बाद में लानती हुआ। ऐसे बहुत से नाम हैं, मैं सिर्फ उसी का जिक्र करूंगा। बहुत सारे मैं इस वक्त सिर्फ उसका जिक्र करूंगा कि वो था, ताकि थोड़ी देर के लिए हम पैदा हो, क्योंकि ईमान बहुत नाजुक चीज है। कब है और कब रुखसत होगी अब पता नहीं चलेगा, और इसे बचा के ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन जब खिलाफत ज़ाहिरी पे आए तो यमन के वाली को खत लिखा कि हमारे दोस्तों और चाहने वालों में से 20 लोगों को मेरे पास भेज दो जो हुकूमत के उमूर के सिलसिले में मेरी मदद करें। वाली ने चाहने वालों में से जो अच्छे लोग थे उनमें से 100 का इंतखाब, 100 में से 80 को चुना, 80 में से 50 को चुना, 50 में से 30 को चुना, 30 में से 20 को चुना और उन 20 को भेजा। उनमें भी जो सबसे फसीह हो, बलीग, फज़ाइल और कमालात अमीरुल मोमिनीन को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने वाला था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। उन 20 में भी सबसे ज्यादा तेज तर्रार फजीलतें बयान करने वाला कौन? वो कुरान और हदीस की रोशनी में अमीरुल मोमिनीन की फजीलतें बयान कर रहा है। तो मौला फरमाते तेरा नाम अब्दुल रहमान, कबाब का नाम का मुलजिम। अच्छा तो तुम अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम हो? कहा अगर तुम अब्दुल रहमान ही हो इब्ने मुलजिम के बेटे तो तुम ही मेरे कातिल। अभी वाकई ना वो मय्यत था, नहीं मौला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो होगा तो मुझे कत्ल कर दीजिए ताकि न रहूं न ऐसा करूं कि हम जुर्म से पहले सजा नहीं देते। और भी वाकयात है, लेकिन इस वक्त मेरे पास मौका नहीं है कि मैं उन वाकयात को आपकी खिदमत में गुजारिश करूं। खुद इसका भी वाकया आगे है, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपकी खिदमत में गुजारिश नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान की तलवार उस जमाने में बहुत मशहूर है, सैफ हिंदी, और कीमती मानी जाती थी। इब्न मुलजिम के पास जब गई है तोहफे के तौर पे, तो वो तलवार वो एहतमाम से ले आया मौला के पास। मौला ये तलवार तो बहुत अजीम है, मगर इसको चलाने के लिए बाजू चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। आप चलाएंगे तो इसका जौहर सामने आएगा। मौला ने फरमाया इसे ले जाओ, अनकरीब इससे तुम्हारा मकसद पूरा हो। और बीमार है। तो ये वाक़या मैंने आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज कर दिया कि ऐसे बहुत से नाम तारीख के अंदर हैं जो देखने में कुछ दिखाई दे रहे हैं और कब क्या हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। तो ऐसे में गदीर हमारे लिए दरसगाह है, गदीर दरसगाह है। जिसे माना है मानने की तरह मानो, जिसे माना है उसे मानने की तरह मानो। कुरान को मानने की तरह मानो, इस्लाम को मानने की तरह मानो, ईमान को मानने की तरह मानो।
خدا اور رسول کو ماننے کی طرح مانو، امیر المومنین اولاد طاہرین کو ماننے کی طرح مانو۔ کا ماننے کی طرح مانو کا کیا مطلب ہے؟ اس مطلب کو بھی سمجھا دوں، مولائی نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم خدا کو کیسے مانتے ہیں؟ نماز پڑھ لو، کیوں؟ جنت میں جانا ہے نا، قبر کو روشن رکھنا ہے نا، آخرت کی ثواب کو حاصل کرنا ہے نا، اس لیے نماز پڑھ لو۔ چوری مت کرو، کیوں؟ جہنم سے بچنا ہے نا؟ تو طریقہ کار یہی نا، اچھا عمل اس لیے کرو کہ جنت ملے، برائی سے اس لیے بچو کہ دوسروں سے بچا جا سکے۔ یہی تو ہے ہمارا نتیجہ ان اعمال کا۔ لیکن مولا نے کیا کہا؟ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ وعبدتک۔ پروردگارا، میں نے تیری عبادت نہ تیری جنت کے لالچ میں کی ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف سے کی ہے، تجھے لائق عبادت جانا ہے تب تیری عبادت۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور فرما رہے ہیں نا، تو یہ ہے عبادت، وہ جو واقعی عبادت کہی جاتی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ مطلب پرستانہ عبادت، ادھر دینا ہے ادھر لینا ہے۔ امیر المومنین نے کہا نہ مجھے جنت کا خوف لالچ ہے نہ جہنم کا خوف، تجھے لائق عبادت جانا تو عبادت کی، تو ماننے کی طرح ماننا ہے عزیزان گرامی۔ اگر میں اس ذمہ داری کو پورا نہ کروں تو میں اس ممبر کی حق تلفی کروں گا، اور خود آپ مومنین سے جو میرا رشتہ ہے نا اس کی بھی حق تلفی ہوگی۔ اس لیے تھوڑی دیر سناٹا ہو تو ہو، مگر میں اس فریضے کو ادا کروں گا۔ صلوات علی محمد۔ عزیزان گرامی، میں نے یہاں پہ اس لیے روکا کہ ہر چیز کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ مجلس جو ہوتی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ ثواب کے لیے۔ مجھ سے پہلے شعراء کرام نے پڑھا، کیوں پڑھا؟ ثواب کے لیے۔ شعراء کا ثواب جانتے ہیں، خطبہ کا بھی ثواب ہے اور شعراء کا بھی۔ شرط یہ ہے کہ خطیب تاجر نہ بن جائے، شاعر لالچی نہ بن جائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ سب کا ثواب ہے، مجلسوں کا بھی، محفلوں کا بھی۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، من قال فینا بیتا فلہ فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے ہماری مدح میں شیروں کی ایک بیت کہے گا، اللہ اسے جنت میں ایک بیت دے گا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ مجمع ہے، دونوں بیت کے درمیان فرق کیا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے لیے شیروں کی بیت کہے گا، خدا اسے جنت میں ایک بیت عطا کرے گا۔ اچھا، تو شاعر کوئی بھی ہو، شعر کے بدلے بیت کے بدلے بیت، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، دنیا کے کسی کونے کا ہو، شاعر اگر خلوص سے ان کا ذکر کرے گا، بیت کے بدلے بیت۔ البتہ وہ لڑاکو شاعر جو تھوڑی دیر داد نہ پائے تو الجھ جائے مجمع سے، اس کے لیے ذرا مشکل ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو بیت کا کے بدلے بیت۔ اچھا، تو آپ نماز گھر پہ پڑھیں اور پھر آ کے مسجد میں پڑھیں، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جی، اور اگر مسجد نبوی میں پڑھیں، مسجد کوفہ میں پڑھیں، خانہ کعبہ میں پڑھیں، فرق ہے؟ تو کہیں کرو، امام نے کیا کہا؟ بیت کے بدلے بیت۔ اب اگر کوئی شاعر ایسا ہو کہ جسے طبع آزمائی کے لیے، اپنی فکر کو آمادہ کرنے کے لیے غدیر کا منظر ملا ہو، آیتوں کا اترنا، نبی کا اعلان، غدیر کے میدان کی صفائی، پالانوں کا منبر،
نبی کریم کا خطبہ، امیر المومنین کا بلند کرنا، اللہ ومن کنت مولا ہو فہذا علی المولا کی آواز، اتنا عظیم مجمع، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس کا ذہن موضوع ہوا ہو کہ اب شعر کہنا چاہیے. یہ بھی ایک بحث ہے عزیزان گرامی. کبھی ذہن موضوع نہیں ہوتا، سر پٹک لیجئے، ایک شعر کے نہیں بنتا. ذہن موضوع ہو جائے تو بغیر کسی پریشانی کا پورا قصیدہ تیار ہو جائے. تو ذہن موضوع کرنے کے لیے غدیر کا میدان ہو. قصیدہ بھی غدیری میں کہے، اور جب کہہ چکے تو اجازت کسی اور سے نہیں، رسول اللہ سے لے. میں نے ابھی یہ قصیدہ کہا ہے، پڑھ دوں، نبی اجازت دیتے، سنائے. سننے کے لیے ہم جیسے گنہگار نہیں ہیں، تازے تازے حاجی حاجیہ مقدس صحابی، تو بیعت کے بدلے بیعت ملتا ہے. تو اس کا کچھ بڑھے گا گھٹے گا، کیونکہ ذہن موضوع ہوا کہاں؟ غدیر میں. قصیدہ کہا غدیر میں، اجازت لی غدیر میں، وہ بھی نبی سے. سجاد بھائی نہیں تھے، نبی سے اجازت لی. سننے کے لیے صحابی، صحابیات، امیر المومنین، رسول خدا. اور یہ غدیر میں پہلا قصیدہ غدیر سنا رہا ہے. کیا بات ہے. خود غدیر میں پہلا غدیر کا قصیدہ سنا رہا ہے. جب یہ منظر میں نے تاریخ کے صفحات پہ دیکھے تو میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اس کا قصیدہ و سیدھا نہیں سننا ہے. مجھے تو خالی یہ دیکھنا ہے کہ جب بیعت کے بدلے بیعت ہے تو یہ پہلا شاعر غدیر، اس کا اجر کیا ہوگا. میری ساری فکر اس پہ تھی کہ پہلا شاعر غدیر، اس کا اجر کیا ہوگا. تو میں خالی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ختم کرے تو نبی سے کچھ سنوں. قصیدہ ختم ہوا، نبی کے لبہائے گوہربار واہ ہوئے، اور اچانک دہن اقدس سے آواز نکلی، حسان ابن ثابت انصاری، خدا اور روح القدس اس وقت تک تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کرے. ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں کائے کے لیے؟ دنیا کے لیے کرتے ہیں. دنیا میں تو اللہ نے دے ہی رکھا ہے. پریشانی آخرت کی ہے، یہ مجلس آخرت کے لیے، یہ محفل آخرت کے لیے، نماز روزہ آخرت کے لیے، یہ خیر و خیرات و صدقہ آخرت کے لیے ہے نا. تو نبی کو اجر آخرت کا دینا چاہیے تھا. نبی نے نہیں کہا قبر کے حالات کو بہتر کر دوں گا، پریشانیوں کو دفع کر دوں گا، کوثر پلاؤں گا، جنت تک لے جاؤں گا. کیا کہا؟ خدا اور روح القدس اس وقت تک تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کر رہا ہے. میں نے کہا یا نبی اسے آخرت کا کوئی اجر نہیں ملے گا. کہا نہیں. میں نے کہا مگر کیوں؟ کہ اس لیے کہ مذہب کا فیصلہ ہے، ماننا اور ہے، مان کے باقی رہنا اور ہے. ہم ماننے پہ کوئی اجر نہیں دیتے، اجر اسے دیتے ہیں جو مان کے باقی رہتا ہے. ہمیں پتا ہے آج حالات دیکھ کے جو قصیدہ کہہ رہا ہے کل دوسرے حالات دیکھے گا غدیر سے انکار کر دے. صلوات بھیجے محمد والے میں نے درمیان میں اپنی بات روک کے اس بات کو آپ کی خدمت اس لیے بیان کیا عزیزان گرامی تاکہ ہمیں بھی اس بات کا احساس رہے کہ یہ محبت و ولایت امیر المومنین کو بہت حفاظت کے ساتھ ہمیں بچا کے کہاں لے جانا ہے؟ اپنی قبر تک. اگر اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا تو نہ ہماری دنیا صحیح رہ جائے گی نہ ہماری آخرت صحیح رہ جائے گی. ہاں عزیزان گرامی اعلان ولایت ہو گئے. نبی نے مجمع کو روکا، 3 دن امیر المومنین کو روکا، پورے مجمع کو روک دیا. کائے کے لیے؟ کا اعلان ولایت ہوا ہے، علی کو مبارکباد دو، علی کو مبارکباد دو. آج کا زمانہ کل کے زمانے سے مختلف ہے. فلاں آدمی کب جائے گا کب آئے گا سب پتہ ہے. ہیتھرو ایئرپورٹ سے کب کچھ چلے گا، جدہ کب پہنچے گا، وہاں سے کب چلے گا، یہاں کب آ جائے گا، وہاں سے برمنگھم کتنی دیر میں آ جائے گا، سب معلوم ہے.
ایک آدمی جو آج شام کو 5 بجے آنے والا تھا، 6 بج گیا نہیں آیا، 9 بج گئے نہیں آیا، آدھی رات ہو گئی نہیں آیا، صبح ہو گئی نہیں آیا، سب کو پتہ ہے آنے والا ہے۔ تو جو وقت بڑھے گا پریشانی بڑھے گی، وہ آنے والا تھا آیا کیوں نہیں؟ ایک دن ہو گیا نہیں آیا، دوسرا دن ہو گیا نہیں آیا، تیسرا دن ہو گیا ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو جتنا وقت بڑھے گا پریشانی اتنی ہی بڑھے گی۔ اگر سے نبی نے اعلان کے بعد کہہ دیا تھا حاضرین کے لیے ضروری ہے کہ غائبین کو خبر کر دیں، لیکن نبی کو اندر کی گرہیں بھی معلوم تھی، انہیں پتا تھا کہ 1000 بار بھی کہوں گا تو یہ خبر نہیں کریں گے۔ شاید اسی وجہ سے رسول نے 3 دن تک رو دیا۔ ہر ایک کو پتا ہے آج آنا ہے، آج نہیں آئے، کل بھی نہیں آئے، پرسوں بھی نہیں آئے، اتنا بے چین کرو کہ بے چینی میں ملتے ہی ہر ایک پوچھے کہاں رہ گئے تھے، کیوں نہیں آئے، یہ 3 دن تک کہاں غائب تھے۔ تو کوئی کہنا چاہے یا نہ کہنا چاہے، چاہے خوشی خوشی بولے یا منہ بنا کے بولے، اسے بولنا پڑے۔ نبی نے روک لیا تھا، کہاں روک لیا تھا؟ غدیر میں روکا تھا، کیوں روکا تھا؟ ممبر بنایا تھا، جو بنایا تھا، خطبہ دیا تھا، کیوں دیا تھا؟ کاہلی کو اٹھایا تھا۔ اور ہمارے عزیزان گرامی، یعنی نبی 3 دن روک کے مجبور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں ہر حال میں وطن میں جا کے کہنا پڑے چمن چمن کلی کلی۔ محمد والے بس عزیزان گرامی، دامن وقت بے انتہا تنگ ہو گیا، گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر یہاں سے گئے، ایک شخص آیا، ادھر اعلان ہو گیا، اعلان ولایت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، نعمتیں تمام کی، تمہارے دین سے راضی ہو گئے، تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ کب؟ جب اعلان ولایت ہوا، خدا نے فیصلہ کر دیا، کہتے رہو راضی ہو جا۔ خدا راضی اسی سے ہوتا ہے جو غدیر پہ ایمان رکھتا ہے۔ صلوات محمد علیہ پہنچے نبی مدینے، مسجد نبوی میں ایک شخص وہاں پہنچا، نام ہے حارث ابن نعمان فہری۔ جا کے کہتا ہے پیغمبر آپ نے نماز پڑھنے کو کہا پڑھ لی، روزہ رکھنے کو کہا رکھ لیا، زکات دینے کو کہا دی، حج کرنے کو کہا کیا، آپ جو کہتے رہے کرتے رہے، مگر آخر آپ مانے نہیں۔ بالآخر اپنے بھائی کو ہمارے سروں پہ مسلط کر ہی دی۔ دنیا والوں جو یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ مولا کے کیا معنی ہے، اس سے آ کے پوچھ لے، پتا چل جائے ہے کیا معنی۔ سلام علیکم۔ حارث نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سب کیا، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملا، بالآخر اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا۔ یہ بتائیے یہ حکم خدا سے کیا تھا یا اپنی طرف سے؟ پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے خدا پاک کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں نے جو کیا خدا کے حکم سے کیا، جو کیا خدا کے حکم سے کیا۔ عزیزان گرامی، بغض علی بھی عجب چیز ہے، خدا بھی کہے تو مانتا نہیں دشمن۔ برات کرتا ہوں چلو مجھے قبول نہیں۔ اے پروردگار اگر محمد اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، علی کی ولایت قبول نہیں ہے۔ اور فرما رہے شک کسے ہوتا ہے؟ جسے علی سے بغض ہوتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ خدا نے کہا
پھر بھی اسے شک ہے. اگر سچے ہیں تو عذاب بھیج، ولایت نہیں. مسجد میں تھا، رحمتوں کے سائے میں تھا، جو ہی قدم باہر نکالا ایک کنکری گری، سر پہ گری اور سیدھے نیچے. بقیہ تفصیل آپ خود سمجھ گئے ہوں. اے پروردگار، اے رسول خدا، ابھی یہ کہہ رہا تھا میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزہ بھی رکھا ہے، میں نے حج بھی کیا ہے، میں نے زکوٰۃ بھی دی ہے. علی کہتے ہیں کچھ بھی کرتا رہے، اگر ولایت نہیں تو کچھ نہیں. صلوات بھیجو محمد والے. ادھر اس نے اپنے بارے میں دعا کی، ادھر اللہ نے کنکری بھیجی اور وہی واصل جہنم ہوا. قرآن کہتا سائل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے عذاب واقع کا خود ہی سوال کیا. اس عذاب کو بھیج کے اللہ نے کہا ہم کو علی سے اور علی کو ہم سے جدا نہ رکھنا، ہمارا معاہدہ ہے ہم پہ بات آئے گی تو علی نہیں چھوڑے گا، علی پہ بات آئے گی تو ہم نہیں. بس عزیزان گرامی، یہ ایام ان چیزوں کے احیاء کے سلسلے میں آتے ہیں ہمارے درمیان تاکہ ایک مرتبہ انہیں دہرایا جائے، تاکہ ہمارے ہاں وہ کیفیتیں پیدا ہوں جو ان رشتوں سے ہونی چاہیے. کربلا والوں نے ان رشتوں سے ہونے والی کیفیات ہمارے سامنے بیان کی، بتائی ہیں کہ جب یہ رشتہ پختہ ہوتا ہے تو پھر بیوی، بچے، وطن، تجارت، مال و دولت، ہر رشتہ ہلکا پڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی، بس اس رشتے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. ان دنوں عموماً مدینے سے مکے اور کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے. 8ویں تاریخ کو امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے اور عراق کی طرف چلے. جب عراق کی طرف چلے ہیں امام تو ایک قافلہ تھا اور جو مکے میں حج کے لیے آیا ہوا تھا. اسے پتا چلا کہ حسین نے حج کو عمرے سے بدلا اور مکہ چھوڑ دیا، تو اس نے جلدی جلدی اپنے حج کو مکمل کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر کے امام حسین کو راستے میں پایا. لیکن جب حسین کا قافلہ اس قافلے کو مل گیا تب بھی وہ حسین کے ساتھ نہیں چلا. اگر حسین اس راستے سے جا رہے ہیں تو وہ اس راستے سے جا رہا، دوری بنا کے. جانتے ہیں یہ کس کا قافلہ ہے؟ جناب زہیر قین کا قافلہ ہے. زہیر، جب تم حسین کے نام پہ تیزی سے آئے ہو تو حسین کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ابھی یہ خالص حسینی نہیں، خالص علوی بھی نہیں، ابھی کسی اور فکر کے حامل ہے. اس لیے اندر سے آواز آ بھی رہی ہے تو دوری بنائے. اچھا تو آگے بڑھ جاؤ. نہیں بڑھیں گے، ہم حسین کو اکیلا نہیں چھوڑیں، نگاہوں میں رکھیں گے. فرزند فاطمہ کی کوئی آفت نہیں آ رہی. تو فکر وہ نہیں ہے، پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں سے حسین سے وہ عقیدت ہے جو کہہ رہی ہے چھوڑ کے آگے نہ بڑھنا. ایک جگہ جب یہ دونوں قافلے رکے تو امام نے اپنا قاصد بھیجا، جا کے زہیر سے کہہ دو ہماری مدد نہیں کرو گے. زہیر کے پاس جب قاصد پہنچا تو اب بھی اتنے سخت تھے جناب زہیر کہ جواب میں کہا حسین سے کہہ دو ہم آپ کے اور یزید کے درمیان مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے ہم الگ الگ چل رہے ہیں. اس سے واضح جواب نہیں ہو سکتا. قاصد واپس ہو گئے. لیکن جب زہیر خیمے میں گئے تو زوجہ نے پوچھا سنا کوئی آیا تھا؟ کہاں کون آیا تھا؟
کہ حسین کا قاصد کا کیا کہہ رہا تھا؟ مولا پہ مشکلات ہیں، انہوں نے مدد کے لیے بلایا. کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہہ دیا میں یزید حسین کے درمیان مداخلت نہیں کرنا چاہتا. غور سے زوجہ نے اپنے شوہر کو دیکھا. زہیر فاطمہ کے لال علی کے جائے نے تمہیں اپنی نصرت کے لیے بلایا، تم نے انہیں یہ جواب دے دیا اور پھر بھی سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو. ابھی نہیں معلوم کس لب و لہجے میں جناب زہیر سے زوجہ زہیر نے یہ بات کہی کہ وہ دبی ہوئی چنگاری شعلے میں بدلی. اور اب جو خیمے سے واپس آئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تم سب آزاد ہو، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. ان سے کہہ کے خیمے میں زوجہ سے کہا اور تم بھی آزاد ہو، یہ قافلہ جا رہا ہے، تم بھی ساتھ چلی جاؤ. اور دیکھو میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد دوسری شادی کر کے سکون سے زندگی گزار سکے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں حسین کی طرف. کہ مگر میں بھی حسین کی طرف جاؤں گی. کہ مگر میں نہیں جاؤں. کہ کیوں؟ بیوی نے کہا میں بھی حسین کی طرف جاؤں گی. کہ میں نہیں لے جاؤں گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ حسین جس راستے پہ جا رہے ہیں قتل ہو جائیں گے. حسینی نہیں، ان کا پورا لشکر مارا جائے. لشکر ہی نہیں، میں جو جا رہا ہوں نا میں بھی نہیں بچوں گا، میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا. ابھی گئے نہیں ہیں مگر دوربینی دیکھی ہے، حسین مارے جائیں گے، قافلہ مارا جائے گا، میں بھی مارا جاؤں گا. کہ پھر مجھے کیوں نہیں لے جا رہے؟ کہ تمہیں پتا ہے کسی کی شہادت کے بعد عرب والے ان کے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو. عزیزو اگر متوجہ ہے رونے کے لیے بات کافی ہو. کہا میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو. زوجہ کہتی ہے زہیر ابھی تم نے کہا ہے حسین مارے جائیں گے، لشکر مارا جائے گا، تم بھی مارے جاؤ گے. کہا تو ہے. کہا اس کے بعد حسین زینب کو لے کے آئے ہیں، ام کلثوم کو لے کے آئے ہیں، رقیہ اور رباب کو لے کے آئے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کو لے کے آئیں گے. ہمیں بھی لے چلو، جو ان بیویوں کا ہوگا ہم بھی اسے قبول کریں. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کسی آخر وہ قتل ہونے آئے ہیں تو جو بیویوں کے ساتھ ہوگا ہم بھی اسے قبول کریں گے. اب اصلی بات زہیر کہہ رہے ہیں. زہیر کہتے ہیں مجھے پتا ہے حسین مخدرات عصمت لایا، مگر نہ میں حسین ہوں نہ تم زینب. حسین کو مجھے پتا ہے زینب تڑپتی رہے گی، حسین جو کرنے آئے ہیں وہ کر کے رہیں گے. میں تمہیں اس لیے نہیں لے جا رہا ہوں کہ شوق شہادت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو تمہاری محبت مجھے شہادت کے مرحلے پہ جانے سے روکے. یہ ہے وہ ولایت، یہ ہے وہ محبت جسے حقیقتاً محبت و ولایت اہل بیت کہا جاتا ہے، جہاں ہر رشتہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور محمد و آل محمد کا رشتہ اپنی جگہ پہ اہمیت اختیار کرتا ہے. اور پھر حسین بھی فرماتے چلے جاؤ. ان کو ہم سے سروکار اور گردن جھکائے مجمع آگے بڑھتا جاتا ہے. قلادِ بیعت اتار رہا ہوں چلے جاؤ، اب بھی بڑھ رہا ہے. میرے اہل بیت میں سے جو جانا چاہے ساتھ لے کے چلے جاؤ، اب بھی نہیں جا رہے. شب عاشور آتی ہے، اچانک شب محفل گل ہوتی ہے، روشنی میں جانے میں شرماتے ہو، لو اندھیرا کر دیا اب چلے جاؤ. دلوں کی شمع روشن ہوئی. فرزند فاطمہ آپ کب تک ہمارا امتحان لیں گے؟ علی کے لال ہم آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، اپنی جانیں بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں. دوسرا دن آیا اس طرح قربانیاں دی کہ حسین
حسین ابن علی کو مکمل طریقے سے اپنے ساتھیوں کی تعریف کرنی پڑی. جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ بابا کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بھیا کو ملے. یہی وجہ ہے جب آخری حملہ کیا ہے فرماتے ہیں حبیب تم کہاں ہو؟ جب حبیب